نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور عافیت عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا تیسرا حصہ آن لائن کورس کی صورت میں جاری ہے۔ لیسن پلان بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 5، کلاس نمبر 5 ہے، اور انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیات 30 تا 42 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو 5ویں کلاس ہے لیسن پلان کے مطابق، اور آیات ہیں سورہ یوسف کی 30 سے 42، 30 سے 42، اور جو کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 26، 28 اور 30، بک 3، پیج نمبر 26، 28 اور 30 اس وقت آپ کے سامنے۔ تو آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں کو آج کی کلاس میں، آج کے لیسن میں ہم آیات کے مطالعے کے حوالے سے سمجھیں گے، ان باتوں کا حاصل مقاصد مطالعہ یا لرننگ آؤٹ کم، کیا کچھ سیکھیں گے، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا پایا۔ وہ زلیخا کا واقعہ تو ہم پڑھ چکے، آگے عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ قصے کے بیان میں بات آ چکی تھی، اب آیات کی تشریح میں بھی ذکر آئے گا۔ دوسرا نقطہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے برے ارادے پر اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا دعا مانگی اور اس دعا کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس قدر برا معاملہ تو زلیخا عورت کا بھی رہا، اب ان خواتین کا بھی کچھ برا معاملہ ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرا نقطہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہونے کے باوجود ان کو قید کیوں کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہو گئی، وہ جو خاتون تھی زلیخا، اس کے خاندان میں سے گواہ نے گواہی بھی دی، مگر اس کے باوجود ان کو کیوں قید کر دیا گیا، یہ بھی بات ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا نقطہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کن 2 جوانوں کو جیل میں داخل کیا گیا۔ 2 جوان جیل میں داخل ہوئے اور ان کا ذکر بھی آگے چل کر مزید آ رہا ہے۔ پانچواں نقطہ جو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، دونوں جوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا درخواست کی اور ان کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے کیا معاملہ فرمایا۔ وہ 2 نوجوان، انہوں نے کچھ درخواست کی، یوسف علیہ السلام نے اس درخواست کا جواب بھی دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوابوں کا معاملہ ہم بات کر چکے ہیں قصے کے بیان میں۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ قصہ پہلے پڑھ لیں تو بات ذہن میں بیٹھ جائے، پھر آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے شرک کی مذمت کیسے کی۔ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں، اس کی عبادت میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس شرک کی مذمت کس طرح کی ہے، وہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قید خانے میں ہی ان جوانوں کے سامنے گفتگو یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ 7واں نقطہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال تک قید خانے میں رہے۔ اللہ اکبر، بالکل بے قصور وہ تھے، مگر ان کو قید خانے میں رکھا گیا۔ کتنے سال رکھا گیا، یہ بات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ہم سمجھیں گے۔ یہ تو ہوا مقاصد مطالعہ کا بیان مکمل۔ اب آئیے، آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا متن یعنی قرآنک ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہ فہم قرآن کی کلاس ہے، یہ تجوید کی کلاس نہیں، یہ ناظرہ کی کلاس نہیں۔ ہمیں اپنے قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے ناظرہ قرآن کو درست کرنا چاہیے، وہ الگ اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ جب ہم قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تاکہ سن کر بھی کچھ بہتری کا معاملہ ہو سکے۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر سورہ یوسف کی آیات 30 اور 31 ہیں۔ آئیے ان کا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں، البتہ نقطہ جو ہم ایک ایک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک ایک ہیڈنگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ واقعہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ 7واں نقطہ اس واقعے کے حوالے سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا اپنے ہاتھ زخمی کر لینا۔ اللہ اکبر، عجیب معاملہ۔ یہ بات سورہ یوسف کی آیات 30 سے 35 تک ہمارے سامنے آئے گی۔ اس وقت اسکرین پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 اور 31 ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی تراود فتاها عن نفسہ، اپنے نوجوان غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہتی ہے۔ قد شغفها حبا، یقیناً اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔
اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب اس عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت سنی، ارسلت الیہن، تو ان عورتوں کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیوں والی نشست تیار کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پھر جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑا حسین پایا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ آدمی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اگلی آیات سورہ یوسف کی آیات 32 تا 35، یہی عورتوں والا قصہ جاری ہے۔ قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کے حفاظت سے پھسلانا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچا رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے عزت ہوگا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، رب السجن احب الی، اے میرے رب، مجھے اس کے مقابلے میں قید زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر ان سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کچھ عرصے کے لیے انہیں ضرور قید کر دیں۔ اگلی آیات ہیں سورہ یوسف کی آیات 36 تا 37 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اب اگلا نقطہ ہے پورے قصے کے تعلق سے 8واں نقطہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت توحید، اور یہ بات سورہ یوسف کی آیات 36 تا 42 تک ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي، بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وَقَالَ الْآخَرُ، اور دوسرے نے کہا، إِنِّي أَرَانِي، بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا يأتيكما طعام ترزقانه، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ آنے نہ پائے گا، الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، کہ میں تم دونوں کو تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔
ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے اس قوم کا طریقہ شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی انکار کرنے والے ہیں. اگلی آیات ہے سورہ یوسف کی آیات 38 اور 39. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی. ما کان لنا، ہمیں کوئی حق نہیں، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اگلی آیات سورہ یوسف کی آیات 40 تا 42، 40 سے 42. ما تعبدون من دونہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند ناموں کی جو اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا. واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا ہے. اچھا اب ہم ملا کر بھی آپ کو پڑھ دیں. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا اس سے فرمایا، اذکرنی عند ربک. اب یہاں تجوید کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. ہم نے منہما الگ پڑھا تو یہ پڑھا جائے گا اذکرنی، لیکن کیونکہ عام طور پر ہم تلاوت روانی میں کرتے تو ہم ملا کر بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. ناجم منہما اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے. الحمدللہ سورہ یوسف کی آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ مطالعہ ہوا مکمل. آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 42 تک، اور یوسف علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ جاری ہے. اب ایک ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے حسب معمول رکھتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 30. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اس کا ترجمہ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اس کے نفس کے حفاظت سے پھسلانا چاہتی ہے. یقیناً اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یقیناً ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ. تشریح کی طرف چلتے ہیں. شہر مصر کی عورتوں کا زلیخا کے بارے میں باتیں کرنا. عورتوں نے کہا کہ زلیخا نے اپنے غلام کو اپنے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا.
پھسلانا یہ بات پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے، صحیح بات سے ہٹانا اور غلط بات کی طرف لے جانا، یہ پھسلانا کا ترجمہ ہے۔ یقیناً یوسف کی محبت زلیخا کے دل میں بیٹھ چکی ہے، زلیخا تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اب ہوا کیا، یہ جو واقعہ ہوا عزیز مصر کے گھر میں اور زلیخا نے برائی کی دعوت دی تھی، یہ بات باہر نکل گئی اور بڑے گھرانوں کی بیگمات تک پہنچ گئی ہوگی۔ اب بڑے گھرانوں کی بیگمات جو ہیں وہ باتیں کر رہی کہ زلیخا کو دیکھو کیسی پاگل عورت ہے، بے وقوف عورت ہے، ایک غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس طرح کی باتیں ان بیگمات نے کرنا شروع کر دیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت سنی تو ان عورتوں کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ ملامت کا لفظ آیا، ملامت کہتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنا، اور کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کو برا بھلا کہنا۔ اور تکیوں والے نشست، گاؤ تکیے سمجھتے نا جو ہمارے یہاں بھی بیٹھک میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ تکیوں کی والی نشست سے مراد ہے ایک بڑا اہتمام کیا دعوت کا۔ یہ ہے اس میں دو الفاظ، یہ دو وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے ترجمے میں کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس آیت کا مزید ترجمہ ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ مزید، پھر جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑا حسین پایا اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مصر کی عورتوں کو بلانے کی وجہ، زلیخا نے مصر کی عورتوں کی ملامت کا جواب دینے کے لیے ان کو دعوت پر بلایا، ان کے لیے تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ زلیخا نے جب لوگوں کی ملامت سنی کہ ایسا مجھے کہہ رہی ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے دعوت پر بلایا، کھانا پینا بھی ہوگا، پھل بھی رکھے گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی گئی اور یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ مصر کی عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تصور سے کہیں بڑھ کر خوبصورت پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دنگ ہو جانا، حیران اور پریشان ہو جانا، اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر یا انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ یعنی ایک تو ان حسین بہت تھے یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، اور ہر ایک خاتون نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا تاکہ یوسف ان کی طرف توجہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ بے ساختہ بے اختیار کو کہتے ہیں، یعنی اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ وہ پکار اٹھیں کہ یہ کوئی انسان تو ہے نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معزز فرشتہ کہنا، عورتوں نے ان کے حسن اور پاک دامنی سے متاثر ہو کر ایسا کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں صورت اور سیرت دونوں میں سے حسن کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ وافر بہت بڑا حصہ، حسین و جمیل بھی تھے اور عفت و پاک دامنی والے، پاکیزگی والے تھے، تو وہ عورتیں ان کے حسن سے بھی متاثر ہوئیں اور ان کے عمدہ کردار اور اخلاق سے بھی اور پاک دامنی سے بھی متاثر ہوئیں، اس لیے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو گویا کہ کہہ دیا کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ آیت نمبر ہے 32، قالت فذلکن الذی لمتننی فی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کے حفاظت سے پھسلانا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر اس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور بے عزت ہوگا۔
استغفر اللہ۔ یہ ہے اس خاتون نے بھری محفل میں اس طرح برائی کی جو دعوت دی تھی اس کا اظہار کر ڈالا۔ یہ تشریح کی طرف بھی ہم چلتے ہیں۔ مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر دیکھ کر زلیخا کا تبصرہ، یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، تم نے میرے بارے میں بری بری باتیں کی، دیکھو یہی تو وہ غلام ہے، تمہارا بھی کیا معاملہ ہو گیا، تم بھی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، تم نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اس زلیخا نے اب یہ وضاحت کی ان کے سامنے۔ زلیخا کا اقبال جرم اور اس کی ہٹ دھرمی، اقبال جرم کا مطلب ہے جرم کو قبول کرنا، وہ جو اس نے برائی کی دعوت دی تھی وہ قبول کی اس نے۔ زلیخا نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا مگر یہ بچا رہا۔ نیز عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر زلیخا کو مزید حوصلہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر یوسف نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عورتیں مدہوش کیا ہو گئیں؟ حسن سے متاثر ہو گئیں، تو اس نے بھی کہا کہ میں اس کو اگر جو کچھ کہتی ہوں یہ نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا یا ذلیل ہوگا۔ معاذ اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری بڑے گھرانوں کی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے علل اعلان بالکل واضح انداز سے یہ عورت برائی کا ذکر کر رہی ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے ممالک، کیا تقریباً تمامی ممالک کے اندر یہ حشر آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ گناہوں کی دعوت، زنا کی باتیں، نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کا معاملہ، بے حیائی کی باتیں، کس قدر ان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس آیت کا ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اس کے مقابلے میں قید زیادہ پسند ہے جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 33 میں یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا بیان اور اللہ کے حضور دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ برائی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بات کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل خانہ پسند ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی عاجزی۔ اول تو عفت و پاکیزگی والے ہیں، مگر اے اللہ یہ تو مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہیں ساری عورتیں، مجھے قید خانہ پسند ہے۔ کس قدر یوسف علیہ السلام کو اپنی پاکیزگی کی فکر ہے، قید میں چلا جاؤں یہ بہتر ہے، مگر یہ جو برائی کی دعوت دے رہی ہیں اللہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ اور مزید کیا بات آ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہے کہ اگر اے اللہ تو نے مجھے نہ بچایا، سبحان اللہ، تو نے اگر مجھے نہ بچایا تو میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف۔ پیغمبر اللہ کے اس قدر عفت اور پاکیزگی والے، اللہ کا تو نے نہ بچایا تو میں تو کہیں مائل نہ ہو جاؤں۔ کس قدر عاجزی یوسف علیہ السلام کی، اور ہمارے لیے کس قدر تعلیم ہے برائی گناہ کے کام سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا۔ ہم بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ یہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ عملی پہلو، گناہوں سے بچانے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مؤمن کے لیے دعا بھی ایک بڑا ہتھیار ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا سہارا ہے مومن کے لیے، اور گناہوں سے بچنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ نیکی کرنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ وہی نیکی کی توفیق دینے والا اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ مسند ابو یعلا یہ حدیث کی کتاب ہے جس میں حدیث موجود ہے کہ مومن کے لیے دعا بھی ایک بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 آدمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو، جاہ و منصب والی بھی ہو، لیکن وہ
اس کے جواب میں کہہ دے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج دنیا میں گناہوں کی دعوت بہت بڑھ گئی ہے، بے حیائی فحاشی اور یعنی کی دعوت بہت بڑھ گئی۔ بچے گا بندہ جب اللہ ہی کی توفیق ہوگی، اور جو بچنے کا اہتمام کرے، کوشش کرے، خواہ ایک بہت حسین خاتون نے اور ایک منصب والی خاتون نے، بڑے اونچے گھرانے والی خاتون نے گناہ کی دعوت دی، اور یہ بندہ رکتا ہے برائی سے، گناہ کی دعوت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جہاں 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ وہ سایہ قیامت کے دن مجھے آپ کو ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، پھر ان سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سے عورتوں کے فریب کو دور فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا خوب سننے والا اور اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، اور اللہ بندے کے سارے حالات سے واقف ہے۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام نے التجا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہم بھی اللہ سے مانگے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، وہی قبول فرمانے والا، وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے نیکی کرنے کی، اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ہے آیت نمبر 35 ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ اس آیت کا ترجمہ، پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے انہیں ضرور قید کر دیں۔ یہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں وہ تو واضح ہو چکی تھیں، لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی مندرجہ ذیل نشانیاں دیکھی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہونا۔ نمبر 2، ایک گواہ کی گواہی، وہ جو زلیخا کے خاندان سے بچے نے گواہی دی۔ نمبر 3، زلیخا کا اقبال جرم، اس نے مانا کہ اس نے برائی کی دعوت دی تھی۔ نمبر 4، مصر کی عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، اور آپ علیہ السلام کا ان کی طرح متوجہ نہ ہونا، یہ بھی ان کی عفت اور پاکیزگی کی علامت۔ اور 5ویں بات، زلیخا کا عزم گناہ کا اظہار، اس نے بھری محفل میں عورتوں کے سامنے کہا میں اس کو جو دعوت دیتی ہوں اگر نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا، یہ ذلیل کیا جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ 5 باتیں جو ہم سمجھ چکے، ان سب سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا، بلکہ اسی آیت کا ایک اور نقطہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہونے کے باوجود ان کے بارے میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ یہ ہے بڑا اہم نقطہ۔ حالانکہ عورتوں کی برائی بھی سامنے آ گئی، زلیخا کا برا عمل بھی سامنے آ گیا، اب ان کو سنبھالنا تو مشکل تھا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، تو یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، بے قصور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں اور مجرمین چھوڑ دیے جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کی وجہ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا راز سب پر کھل گیا تھا، تو ان سب نے مصلحت سوچی ہوگی کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی اس کی چاہت میں مبتلا ہے، جب ہم انہیں قید کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ قصور انہی کا تھا، معاذ اللہ انہی پر قصور ڈالا جائے۔ اپنی عورتوں کو تو سمجھا نہیں پا رہے، بڑے گھرانے کی بڑی بیگمات ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو چلو یوسف کو ہی قید خانے میں ڈال دو تاکہ ان کو ہی قصوروار سمجھا جائے، معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیے، دنیا بھر میں دیکھیے، بے قصور بے گناہ لوگوں کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا قید کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے مجرم ہمیں دن دناتے ہوئے، یعنی کھلے عام پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال جرم کی سزا تو ملنی چاہیے، اور یہاں نہیں ملنی تو آخرت میں سزا تو ملنی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ اس آیت کا ترجمہ،
اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اور دوسرے نے کہا بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہونے والے قیدی، آپ علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے، ایک ساقی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا نان بائی بادشاہ کے لیے روٹیاں پکانے والا تھا۔ اب یہ الفاظ پرانے ہو گئے، اسی لیے ہم نے بریکٹ میں ترجمہ کر دیا ساقی پلانے والا، وہ بادشاہ کو پلاتا تھا شراب۔ شراب تو حرام ہے مگر ان کے ہاں یہ معاملات چل رہے تھے اس علاقے کے لوگوں میں۔ اور نان بائی روٹیاں بنانے والا۔ تو یہ 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں جوانوں کا قصور، اکثر مفسرین کے نزدیک ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ اس الزام کے انہوں نے زہر دینا چاہا، اس کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ ساقی شراب پلانے والے کا خواب کیا ہے؟ وہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے۔ خباز کہتے ہیں روٹیاں پکانے والے کو۔ روٹیاں پکانے والے کا خواب کیا ہے؟ خباز عربی کا لفظ ہے۔ روٹیاں پکانے والے کا خواب، وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ عجیب خواب ہے نا، کہ ایک دیکھ رہا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے، اور دوسرا دیکھ رہا ہے کہ میں روٹیاں اٹھائے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ جوانوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے کی درخواست کی، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی نیک شخصیت سے متاثر تھے۔ قید خانے میں تو عام طور پر مجرمین کو ڈالا جاتا ہے نا، یہاں تو یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی ہیں اور خوب سیرت بھی، تو ان کے کردار اور ان کے حسن کو دیکھ کر بھی، اور اس حسن کا روب اور کردار کی عظمت کو دیکھ کر یہ متاثر ہو گئے اور ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے کی درخواست کرنے لگے۔ آیت نمبر 37 ہے، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ آنے نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اگلے الفاظ آیت کے، ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ، یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا طریقہ شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فوراً تعبیر نہ بتانے کی وجہ، کیونکہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پوری طرح متوجہ تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ وہ پہلے انہیں توحید کی دعوت دیں۔ یوسف علیہ السلام نے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ٹائم گین کیا ہے، قید خانے سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ان کو کھانا بھی آنے والا ہے، تو اس ٹائم کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے، اس وقت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان دونوں کے سامنے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ عملی پہلو، ہمیں دین کی دعوت عموماً ایسے موقع پر دینی چاہیے جب لوگ سننے پر آمادہ ہوں۔ ان کو بتا دیا کہ تمہارے خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی، لیکن توحید کی دعوت بھی پیش کر رہے ہیں اور ان کو سننے کا موقع بھی، کہیں جانا تو ہے نہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لوگوں کو راہ چلتے پکڑتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے، نوکری پر جا رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو مارکیٹ جانا ہے، تو لوگ جب آمادہ ہوں تب ان کے سامنے دین کی بات رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے دونوں ساتھیوں کو مائل کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ بھی تسلی دی، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگایا جائے گا، لیکن تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس علم کی نسبت بیان کرنا، کس جگہ سے کہاں سے علم ملا اس کا ذکر کر رہے یوسف علیہ السلام۔ تشریح کا نقطہ، تعبیر بتا دینے کے بعد اس علم کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا اور کہا کہ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔
یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ یہی عاجزی بندے میں ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اور پیغمبر یہ اخلاق ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس علم اور دیگر چیزیں وہ اللہ کی عطا ہیں۔ عملی پہلو کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہے زندگی کے مختلف گوشوں اور معاملات کے حوالے سے؟ عملی پہلو، ہمارے پاس جو نعمت اور صلاحیت ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل اور کمال اور عطا ہے، ہماری محنت نہیں، اسی کی عطا اور اسی کا فضل ہے۔ جو نعمت اور صلاحیت ہمارے پاس ہو، ہم اچھا بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ پہ اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم کتاب اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، ہم سکھا سکتے ہیں، وٹ ایور اٹ میں بھی، مال ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قوم کے طریقوں کو اختیار نہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی قوم کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ توحید کی دعوت اب شروع ہو رہی ہے، شرک کا رد ہو رہا ہے۔ مصر میں تو بادشاہ شراب بھی پی رہا ہے، وہاں شرک بھی ہوتا ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام اس سارے برے عقیدے یعنی شرک کی نفی فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 38 سورہ یوسف، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں نے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ، ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ، یہ توحید ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا سورہ یوسف کے آیت نمبر 38 کی تشریح کے حوالے سے پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام کا اختیار کردہ طریقہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عظیم المرتبت باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار فرمایا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر اور ہدایت یافتہ تھے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ عظیم المرتبت، بہت بڑے رتبے والے، اور یہ ذکر پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو اپنا تعارف بھی کرایا۔ اس میں ایک نقطہ ہے، جب ہم دین کی دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، تو لوگوں کے علم میں ہمارا تعارف بھی ہو تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اگلا نقطہ، شرک سے بچنا، توحید پر جمے رہنا۔ شرک سے بچنا اور توحید پر جمے رہنا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے۔ پہلے بھی ذکر آیا، نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بدی سے بچنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو شرک سے بچنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ اور توحید پر قائم رہنے، جمے رہنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اکثر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل پر رد عمل، اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے وہ ذکر آیا ہے۔ اکثر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فضل پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑی ناشکری والی بات ہے۔ اللہ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے۔ عملی پہلو کیا ہے؟ زندگی کے عملی معاملات کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے۔ کئی آیات قرآن کریم میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں موضوع ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 39، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اس آیت کا ترجمہ، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس آیت کی تشریح، شرک کی مذمت و توحید کے اثبات کی مثال۔ توحید کا اثبات یعنی توحید کی بیان کے لیے جو دلیلیں ہیں اس کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مثال پیش فرمائی کہ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ سبحانہ وتعالی جو سب پر غالب ہے۔ نیز اس مثال سے یہ بات سمجھائی گئی کہ مشرکین جنہوں نے کئی معبود گھڑے ہوتے ہیں، ان سب کو راضی رکھنا آسان ہے یا ان کے مقابلے میں صرف ایک اللہ کو راضی رکھنا زیادہ آسان ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ایک کو راضی رکھنا آسان ہے۔ دیگر مقامات پر قرآن کریم میں مثال ہے، ایک غلام کا ایک آقا ہے اور ایک غلام کے بہت سارے آقا ہیں۔ کس کی زندگی آسان ہے؟ جس کا ایک آقا ہے بھائی، اس کو راضی رکھنا آسان ہے۔ تو یہ شرک کرنے والوں کے خلاف دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایک معبود وہی بہتر ہے، بہت سارے معبود کو تو راضی رکھنا بھی، بہت سارے معبودوں کو راضی رکھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ عملی پہلو،
ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت انسان کو تمام جھوٹے معبودوں کے آگے جھکنے سے بچا لیتی ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں تو باقی ساروں سے نجات مل جائے گی۔ وہ 1000 سجدوں سے، اور کبھی ادھر کی ٹھوکر کھانا کبھی ادھر کی ٹھوکر کھانا، اس سے یہ شے انسان کو نجات دیتی ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس حصے کا ترجمہ، اسی نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شرک کی مذمت، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ چند ناموں کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتے جنہیں خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ تو یہ شرک کی مذمت فرما رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قید خانے میں تھوڑا سا وقت ملا، دین کی بنیادی دعوت توحید کے حوالے سے اور شرک کی نفی کیا جانا، یہ بنیادی دعوت وہ ان دونوں جوانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ توحید کا اثبات، توحید کے لیے دلیل کا پیش کیا جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ یاد رکھیے اللہ حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا، رازق بھی ہے، کھلانے والا، اور حاکم بھی ہے، حکم دینے والا۔ انسان جو زمین پر بھیجا گیا نا، وہ اپنی مرضی نہ چلائے، وہ حاکم اور خالق اور رازق کی مرضی چلائے، اس کے حکم کو نافذ کرے۔ یہ بات قرآن اس مقام پر ہمیں بتا رہا ہے۔ آیت میں مذکور اکثر لوگوں کا حال، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ سیدھا دین توحید پر کاربند رہنا اور شرک سے بچنا ہے۔ اکثر لوگ اس بات سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، توحید پر کاربند رہنے، اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم علمی بات، خلاصہ کلام یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننے کی دعوت دی، اپنے عظیم المرتبت آباء کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ آبا، ابا، ٹھیک ہے، اور ہم آبا و اجداد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آبا جمع ہے۔ تو اپنے عظیم المرتبت آباء کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے کی طرف متوجہ کیا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 41، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اس آیت کا ترجمہ، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے، فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ یہ آیت 41 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، ساقی کے خواب کی تعبیر، پلانے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی رہا ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت پر معمور کر دیا جائے گا، جبکہ خباز روٹی والا، روٹی پکانے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خباز پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر دونوں کو بتا دی گئی۔ آیت نمبر 42 سے آج کے لیسن کی آخری آیت بھی، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور یوسف علیہ السلام نے جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا، اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے یہ اسکرین پر نوٹ کیجئے گا۔ نجات پانے والا ساقی،
حضرت یوسف علیہ السلام نے نجات پانے والے ساقی سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر بادشاہ سے کرے، مگر ساقی نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ اگلا نقطہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کی مدت ایک رائے کے مطابق آپ علیہ السلام 7 سال قید خانے میں رہے۔ اللہ اکبر! ایک مشہور رائے کے مطابق 7 سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، بے قصوری رہے، مگر قید خانے بھی جہاں موقع ملا دین کی دعوت انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔